بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و قارئین، آج ہم ایک سلسلے کا افتتاح کر رہے ہیں اور وہ یہ سلسلہ ہے کہ ضلع خوشاب کی شخصیات یا مشاہیر ان کے تعارف کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے جو اپنے اندر گوہر یگانہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی پذیرائی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی۔ ایک میرے ذہن میں خیال ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسی شخصیت کہ جس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو ہم اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں اور اسے بڑا یاد کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب تک انسان زندہ رہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسے جینے دیا جائے، اس کی صلاحیتوں کو ان کی تحسین کی جائے، اسے خراج عقیدت پیش کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس کی صلاحیتیں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں اور اس کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے وہ پورے کا پورا سامنے آ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کو اس کی زندگی میں ہی اسے احساس دلایا جائے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ انسان کو ہمارا معاشرہ جو ہے نا، یہ منفیت کا شکار ہے، نگیٹیوٹی کا شکار ہے، اور خوبیوں کو سامنے لانے کے بجائے ہم خامیوں کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، جس کا نتیجہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں اس شخصیت پہ منفی طور پہ پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ کیا ہم اس سلسلے کو بند کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر اسے بند نہیں کر سکتے تو اس کے متبادل ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کی خوبیوں کو سامنے لایا جائے، ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ان افراد کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا اور بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، ان صلاحیتوں کا اظہار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کا اظہار کرنا، ان کی قدردانی کی جائے۔ تو آج ہم نے اسی سلسلے میں ایک شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی غزل سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کا تعارف پیش کریں گے۔ تو ملاحظہ فرمائی غزل: ابھی حال ہی کے وہ سلسلے میرے دوست تو نے بھلا دیے، وہ ہوا کے دوش پہ بیٹھ کر کبھی اس گلی کبھی اس ڈگر، کبھی سوچ سے بھی بالتر، وہ حیا کے پھول وہ رابطے میرے دوست تو نے بھلا دیے۔ سر راہ باہم گفتگو وہ حکایتیں بھی دو بدو، کبھی نامور کبھی روبرو، وہ مکالمے وہ مراسلے میرے دوست تو نے بھلا دیے۔ میرا پھول کہنا خطاب میں، تیرا پھول رکھنا کتاب میں، مگر اے خیال و خواب میں، وہ حسین گلوں کے تبادلے میرے دوست تو نے بھلا دیے۔ ملے جب کبھی بھی خوشی خوشی، کرے بادلوں ہی کی پیروی، کبھی اس ندی کبھی اس ندی، وہ فضل سوچ کے زاویے میرے دوست تو نے بھلا دیے۔ تو آئیے شخصیت کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ شخصیت ہیں جی صاحب کتاب متاعش کے مصنف فضل الہی فضل صاحب، جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ہیں۔ نام ان کا ہے فضل الہی فضل، ولدیت احمد علی احمد، اور تاریخ پیدائش ان کی اپریل 1966 ہے، جائے پیدائش مٹھا ٹھمانا، ضلع خوشاب۔ ان کی شخصیت کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ مینجمنٹ اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اگر یہ عہدہ برا ہوتے ہوئے صاحب کتاب ہیں، اور اتنی اچھی ان کی تصنیف ہے، اور ان کا جو ذوق ہے، ذوق ادب، وہ نکھر کے سامنے آ گیا ہے، تو اگر یہ ان ذمہ داریوں سے محفوظ ہوتے تو غالباً ان کی کئی مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہوتے۔
تو آج ان کا یہ جو مجموعہ ہے متاع عشق، یہ میرے سامنے ہے، یہ ان کی تصویر بھی ہے، اور ان کے جو شعر انہوں نے لکھے ہیں آخر پہ، پوچھنا خنک ہواؤں سے نظاروں کا چلن، کبھی چندہ کبھی دمدار سے باتیں کرنا، کہاں نصیب بہاروں میں جاگ گزین ہو کر وہ اب کے بار پیاماں سے کھیلنے آئے، جیتا جس نے دل کو جیت لیا یہ لمحہ بھی سر کر لیتا تو اچھا تھا۔ بہت خوبصورت شاعری ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، اور دلوں میں اور روح میں اترنے والے شعر ہیں، رونگٹے کھڑے کرنے والی شاعری ہے۔ انہوں نے ہر صنف میں سخن آزمائی کی ہے۔ ان میں ان کا جو اصل میدان ہے وہ تو غزل ہے، نظم بھی انہوں نے لکھی ہے، مخمس انہوں نے لکھی ہے، جو کہ میرے خیال میں ہمارے شاعروں نے کم ہی اس پہ طب آزمائی کی ہے۔ یہ جو ان کی کتاب ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں انہوں نے حمد، نعت، منقبت، غزل، گیت، پنجابی میں نے شاعری کی ہے۔ تو اس میں مجھے ان کی جو حمد ہے اس میں سے چند شعر میں آپ کے سامنے پیش کر کے سلسلے کو ختم کرتا ہوں کہ یہی خواہش کہ تیرے گھر کا میں دیدار کروں، اسی حسرت میں میری آنکھ فغاں کرتی ہے، تو جو اسباب کرے پیدا تو کیوں نہ جاؤں، میری خواہش بھلا کہاں انکار کرتی ہے، تیری رحمت ہے ہر ایک شے پہ نچھاور ہر سو، یہی امید فضل میری روح رواں کرتی ہے۔ تو یہ ہے جناب متاع عشق، صاحب متاع عشق فضل الہی فضل صاحب۔ آج ان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ایک مفصل انٹرویو بھی آپ کی اس خدمت میں پیش کیا جائے۔ خدا حافظ۔